بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock. And then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or those people who can't be present at this time, they can also watch it. And similarly for those people who have different time zones around the world. اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر کسی موضوع پر بات چیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوال یا کوئی تبصرہ یا کوئی بات آپ باقی ہمارے سامعین ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر کے اوپر جو اسکرین پر ہے اس کے ذریعے فون کر کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور باقی جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں وہ پھر آپ کی بات سن سکیں گے. You're most welcome to give us a ring on the studio number which is on the screen, and that way you can reach us, and all the rest of the viewers and listeners, they'll be able to hear you, and you can give your opinion, say something that's constructive, maybe ask some questions, some observations, etc. اور ہماری طرف سے جواب یا کوئی نصیحت، it'll be some reply, some advice, etc. from our side. پچھلے سیشن میں بات چیت ہو رہی تھی حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عرش کے سائے کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت جگہ نصیب فرمائیں گے. On the day of judgment, when there will only be the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, no other shade besides that. And the severity of the day of judgment we are all aware of. قیامت کے دن کی جو سختی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. تو فرمایا اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر جن لوگوں کو جگہ نصیب ہوگی وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے. There will be 7 kinds of people. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ فرمایا امام عادل، وہ ذمہ دار جو اپنے تمام
کاموں کے اندر، تمام باتوں میں، ہر فعل، قول، عمل کے اندر انصاف کے ساتھ کام لے. That ruler, that responsible person, that leader who is just in all their dealings, all their sayings, all their communication, everything that this person does or says, it is all based upon justice. And inshallah over time we will explain each of these points in detail. ہر ایک نقطے کو ہم تفصیل سے عرض کریں گے. اور دوسرا وہ شخص فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت ربہ، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی خوشنودی کے اندر، اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اصل عبادت اللہ کی عبادت کے اندر اس نے گزار لی ہو. اور پھر اس کے بعد باقیوں کا بھی تذکرہ کیا. لیکن یہ جو پہلی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ لیڈر، وہ ذمہ دار کہ جو اپنے تمام کاموں کے اندر، تمام فعل کے اندر، تمام اپنے اقوال کے اندر، تمام معاملات کے اندر وہ انصاف کے ساتھ کرتا ہو اور پیش آتا ہو. This person in all his or her dealings, they are dealing with justice. There is not a shred of doubt that this person will be doing any kind of injustice. ذرہ برابر شک نہ ہو کہ یہ شخص نا انصافی کرے گا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو چاہے وہ ہمارا دوست ہو، دشمن ہو، جان پہچان والا ہو یا ہمیں نہ جانتا ہو، ہر صورت کے اندر، ان میں سے ہر ایک صورت کے اندر وہ جب میرے حق کے اندر فیصلہ کرے گا یا بات کرے گا یا کام کا حکم کرے گا تو انسان کو تسلی ہو کہ یہ 100% انصاف کے ساتھ کرے گا. This person is not going to have a bias against me. This person is going to be 100% fair and just in this person's dealings. Even though this person, this leader, this responsible person, even though if they have the full authority, they can do whatever they like and they are not going to be questioned upon it. جو مرضی ہے وہ کر لیں اور اس کو اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہر ایک کو یہ پوری طور پر تسلی ہے کہ ہر فیصلے کے اندر انصاف ہی انصاف ہوگا. There is always going to be justice in whatever this person decides. مخلوق کو جب اس کے بارے میں اتنا اطمینان ہو، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں. تو ہر ایک کے اندر ہمیشہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ انصاف کے ساتھ مسائل کو حل کرتے تھے. They were fair. That's why if we look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will notice, and similarly the life of the Sahaba Ikram, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will notice that every one of their dealings, every time, it was always based upon fairness and justice. It was always based on fairness and justice. It did not have any biasness or any leaning towards any certain individual, regardless of whether that person was a friend or a foe, whether that person was known amongst people or whether that person was a stranger, whether that person was a Muslim or a non-Muslim. Regardless of all these conditions, all these different situations, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he taught us that insaf,
Justice must be applied at all times with everybody. ہر ایک کے ساتھ آپ کو انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اب آئیں ہماری طرف. ایک شخص وہ اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے. A person is the responsible person and is the leader of their house. ایک استاذ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت, استاذ ہو استانی ہو, وہ ذمہ دار ہے اپنے طلباء کے سامنے. That teacher, whether it is a male or a female, is responsible for their students, for their pupils. ایک آرگنائزیشن کا جو باس ہے وہ اپنے پورے آرگنائزیشن کے لیے لیڈر ہے, ذمہ دار ہے. A leader of an organization, the boss, is the responsible person for all this organization. All those people working under his or her instruction must be, should be, have to be treated with fairness, with justice all the time, every time. ہر وقت انصاف کے ساتھ, regardless of what differences you may have, regardless of what background, what context, what language, what faith, what ability, disability a person has, all of them with fairness and justice. ہر ایک کے ساتھ. تو آپ اپنے گھرانے کے اندر ذمہ دار ہیں. You're the responsible person in your household. If you are in charge of any organization, you are the responsible and you're the leader of that organization. آپ کسی آرگنائزیشن کے ذمہ دار ہیں تو ادھر آپ چونکہ ذمہ دار ہیں, لیڈر ہیں, یہ آپ کے اوپر متوجہ ہوتی ہے یہ حدیث. چاہے وہ مسجد کے اندر ہو, مدرسے کے اندر ہو, اسکول کے اندر ہو, کسی بزنس کے اندر ہو. آپ ایک تاجر ہیں اور آپ کے انسٹرکشن کے نیچے اور آپ کی انسٹرکشن سے بہت سارے کام کرتے ہیں. جتنے بھی آپ کے ماتحتی کے اندر کام کر رہے ہیں ان تمام کے آپ ذمہ دار, لیڈر ٹھہرے. آپ ان کے امام ہوئے, ان کے ذمہ دار ہوئے. آپ ایک ماں ہیں گھرانے کے اندر, آپ کے گھرانے کے اندر آپ ذمہ دارہ ہیں. You're the mother in a household. You are responsible for all those under your instructions, your children, your nephews, جو اس گھر کے اندر, all those in that house under your supervision, you are the responsible person. تو ان تمام سچویشنز کے اندر آپ کو کوئی ذمہ داری کی دی گئی کہ بھائی آپ کو یہ تمام کام کرنا ہے, اب آپ اس کے اندر ذمہ دار بن گئے. You're the responsible person, you're the leader in that situation. Whether it's a small amount of people or whether it's a large amount of people, تھوڑے انسانوں کے اوپر ذمہ داری ہو یا بہت سارے انسانوں کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہو, بہرحال جب آپ ذمہ دار ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیونکہ ایک انسان دو انسانوں کے اوپر بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے, ایک انسان پر بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے. آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ بھائی اس کو سکھاؤ اور اس کو صحیح راستے کے اوپر لگا دو, اس کی مدد کرو, تو اب آپ اس ایک شخص کے اوپر ذمہ دار بن گئے. بعض اوقات آپ 10 لوگوں کے اوپر ذمہ دار ہیں, بعض اوقات 20 کے اوپر, بعض اوقات 20,000 کے اوپر, بعض اوقات 20 ملین کے اوپر. آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں, آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں, تو بعض اوقات آپ کی ذمہ داری ان تمام 20 یا 30 یا 60 ملین لوگوں کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے. Sometimes you are a leader and under your instructions you only have one person. You've been asked to teach this person or instruct this person or supervise this person or take care of this person or guide this person, support this person. So it could be that you are responsible on one person, one individual. But on the other hand, it could be 10, it could be 100, it could be 1,000, it could be 1,000,000. Sometimes tens of millions if you are leader of a country.
then you are responsible for tens of millions of people, 20 million, 50 million, 70 million, 60 million. You are responsible for all those, and in all your dealings regarding everything regarding those people, you have to be fair and just, regardless of what faith, what language they have, what background they have, what race they're from, all these things. And that's the beauty about Islam. 1400 years ago, the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his practical life demonstrated fairness. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا 1400 سال پہلے اپنی عملی زندگی کے اندر کہ چاہے تمہارے سامنے ایک دشمن آ جائے، وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جو آپ کے دشمن تھے. روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو رأس المنافقین، رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہے، جتنے بھی وہاں منافق تھے ان میں سب سے بدترین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کے بارے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر سکوں، یا ان کی پیچھے باتیں کر سکوں، یا کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچا سکوں. لیکن جب وہ بھی سامنے آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انصاف کے ساتھ اس کے بارے میں معاملہ فرماتے، حکم فرماتے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرا پکا دشمن ہے اس ناحیے سے کہ وہ مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی وہ سامنے آتا، کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی، تو از دا ہیڈ آف اسٹیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ انصاف کا معاملہ اور اس کے ساتھ برابری کا معاملہ فرماتے. ایسے کرتے ہیں. بریک کا وقت آیا ہوا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے کہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ذمہ داری کے اندر کس انداز کے اندر انصاف کرتے رہیں، اور کیسے ناانصافی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہو تو اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دے. تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں فی الحال، اور بریک کے بعد پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ. آپ آن ایئر آ سکتے ہیں.